بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ اللہ کی زمین میں وسعت پائے گا، اور جو بھی اپنے گھر سے مہاجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے گا تو چاہے اسے راستے میں موت ہی کیوں نہ آ جائے، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ وہ ہے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اگرچہ ہمارا موضوع ہجرت اسلامی ہے کہ تاریخ اسلامی میں 4 بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں، اور وہ 4 بڑی ہجرتیں آپ کے سامنے ان 5 مجلسوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر قرآن مجید نے ہجرت کا ایک وسیع مفہوم ہمیں دیا ہے۔ قرآن مجید نے ہجرت صرف ہجرت مکانی کو نہیں کہا، بلکہ کسی سے کسی کی طرف جانے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ کل ہجرت کی ایک مثال دی تھی، مثلا جناب حر علیہ السلام نے شب عاشور ہجرت کی تھی، لیکن یہ ہجرت کربلا سے کہیں اور نہیں تھی، بلکہ مکانی اعتبار سے کربلا ہی میں تھی، مگر یہ ہجرت مکانی نہیں تھی، بلکہ ہجرت کسی سے کسی کی طرف تھی، اور وہ کسی سے کسی کی طرف کیا تھی؟ یہ ہجرت یزیدیت سے حسینیت کی طرف تھی۔ یا مثلا ایک ہجرت وہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ میں
اپنے آپ سے اللہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اگرچہ خدا ہم سے دور نہیں ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، یعنی جتنی تم سے تمہاری شہرگ حیات قریب نہیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تصور ہو جائے کہ تم شہرگ حیات کے بغیر زندہ رہ جاؤ، مگر ہمارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو غرض پروردگار تو ہم سے دور نہیں ہے۔ کسی نے ہم سے کہا کہ سوال کیا کہ اگر پروردگار ہم سے دور نہیں ہے تو پھر ہر نماز میں، ہر مجلس میں قربتاً الی اللہ کا تصور کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، جب اللہ ہماری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو اللہ سے قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے مثلاً یہ عمل صالح انجام دے رہا ہوں، چاہے وہ عمل صالح نماز ہو یا مجلس ہو یا کوئی بھی ہو، میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ عمل صالح انجام دے رہا ہوں۔ اگر اللہ ہم سے قریب ہے تو اس نیت کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی سادہ سے بغیر مقدمے کے عرض کروں کہ اللہ تو ہم سے بہت قریب ہے، مگر ہم اللہ سے بہت دور ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ دوریاں بھی مٹ جائیں اور ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، نزدیک ہو جائیں۔ یہ قرب بھی قرب مکانی نہیں ہے، چونکہ اللہ کا کوئی مکان نہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر میں گھر سے مسجد میں آیا ہوں تو اپنے گھر سے اللہ کی طرف آیا ہوں، کہ اللہ مسجد میں ہے، میں اپنے گھر میں ہوں، ایک نقل مکانی ہو گیا ہے۔ نہیں، اللہ جیسے گھر میں ہے ایسے ہی مسجد میں بھی ہے۔ تو اللہ سے یہ قرب مکانی نہیں ہے، یہ فاصلہ مکانی نہیں ہے، بلکہ دلوں کا بودھ ہے۔ میں قلبی اعتبار سے اللہ سے دور ہوں، اللہ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ سفر ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ سفر بھی نہیں، یہ وہ ہجرت ہے جو انسان اپنے آپ سے خدا کی طرف کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں ابھی آتا ہوں وہیں پر جہاں پر کل میں نے بات چھوڑی تھی، ان ہجرتوں کی طرف، مگر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہجرت کا وسیع مفہوم ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے آپ سے اللہ کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے ہم سے اللہ کی طرف کتنی دوریاں ہیں، کتنی دوریاں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے، مثلا عرفا نے کہا، بعض حکامہ نے کہا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان 100 میدانوں کا فاصلہ ہے۔ 100 میدان ہے، 100 میدان کتاب لکھی گئی، 100 میدان، پہلا میدان، دوسرا میدان، تیسرا میدان، یہاں تک کہ میں میدان سر کرتا رہوں گا، اللہ سے قریب ہوتا رہوں گا۔ کسی نے کہا کہ تم نے اپنے آپ سے اللہ کو کتنا دور کر دیا۔ 100 میدان نہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ کسی نے کہا 70 قدم یہ بھی کتنا دور ہے۔ نہیں، ہمارے اور خدا کے درمیان 7 قدم کا فاصلہ ہے۔ اتارے نشابورے نے کہا کہ ہمارے اور خدا کے درمیان 7 قدم کا فاصلہ ہے۔ یہ 7 قدم کیسے ہیں انشاءاللہ کبھی عرض کروں۔ ہمارے اور خدا کے درمیان 7 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو کسی نے جواب دیا کتنا دور کر دیا خدا کو۔ نہیں، ہمارے اور خدا کے درمیان بس 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ کون سا ہے وہ 1 قدم؟ جیسے ہی قدم اپنی نفسانی خواہشات پہ رکھا، فوراً قدم اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ دیکھا آپ نے اللہ کتنا قریب ہے، کتنا آسان ہے اللہ تک پہنچنا، مگر یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ اگر کل کی بات سے جوڑ دوں، یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ اپنے نفس کو کچل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، مگر جس کا نفس ہی نفس اللہ بن چکا ہو، وہاں پر نفس کو پروان چڑھا کر اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے۔ کل یہی بات چل رہی تھی نا کہ تاریخ اسلام کی عدد کے اعتبار سے دوسری اور سب سے بڑی پہلی ہجرت جو پیغمبر نے کی ہے وہ کون سی ہے؟ مکے سے مدینے کی طرف، یہیں پر ہماری بات چل رہی تھی۔ اور پیغمبر نے سرزمین قباء پر پہنچ کر کے، مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے، سرزمین قباء پر پہنچ کر امیر المومنین کا انتظار کیا۔ 3 دن تک امیر المومنین کا انتظار کیا اور یہاں پر پیغمبر نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی۔
اب یہاں پر میں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں کل کی بات سے متصل کرتے ہوئے. پیغمبر نے پہلی نماز جمعہ قائم کی. نماز جماعت پہلے قائم ہو چکی ہے, ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. نماز جماعت مکے ہی میں قائم ہو چکی ہے, مگر اب نماز جمعہ قائم ہو رہا ہے. جمعے کی شرط ہے جماعت, یعنی ممکن ہے کہ دوسری نمازیں بغیر جماعت کے ہو جائیں, مگر جمعہ اور جماعت دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جمعہ یعنی جماعت, میں نے کل عرض کیا جماعت ہی کا معنی دیتا ہے جمعہ, کہ مومنین آپس میں جمع ہو جائیں. اب یہاں پر جو میں کل کہنا چاہتا تھا, وقت تمام ہو گیا تھا. اللہ چاہتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, اللہ چاہتا ہے کہ مومنین تفرقے میں نہ رہیں, بلکہ مومنین مل کر رہیں. یہاں تک کہ اس پر احکام جعل کیے گئے. آپ نے 1000 بار سنی ہوں گی یہ باتیں, مگر بس اشارہ کر رہا ہوں حضور ذہن کے لیے, کہ اگر 40 مومن مل کر دعا کر دیں تو پروردگار دعا کو رد نہیں کرے گا. اگر مومن فرادہ دعا کریں تو ممکن ہے کہ رد ہو جائے, لیکن اگر یہ سارے مومنین مل کر دعا کریں تو ممکن نہیں کہ دعا رد ہو جائے. اور یہ شرط نہیں ہے ان میں سے بعض گناہگار نہ ہو, چاہے جو بھی ہو. اور یہ میں بات اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں, یہاں کہہ دوں آپ کے سامنے, کہ مومن یعنی ہر وہ شخص, توجہ چاہتا ہوں, ہر وہ شخص جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اسے کہتے ہیں مومن. چاہے ایک اہل بیت کا توجہ, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, روایات کبھی اشارہ کروں گا, روایت پڑھ نہیں سکوں گا, وقت بھی نہیں ہے, پڑھ بھی نہیں سکتا. اگر کوئی ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہو, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں چونکہ جملہ بہت بھاری ہے لہذا جملہ بار بار تکرار کر رہا ہوں, کہ اگر کوئی ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہو, چاہے گناہگار ہو, اس سے بہتر ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے اور ظاہری اعتبار سے متقی اور پرہیزگار ہے. میں دوبارہ جملہ کہوں, اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے مگر اس کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ہے, ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے, یہ اس سے بہتر ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے اور ظاہری اعتبار سے متقی اور پرہیزگار ہے. وجہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت نہ کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے سامنے کوئی نیکی ٹکا نہیں کرتی, اور اہل بیت سے محبت کرنا وہ ہنر ہے کہ اگر یہ دلوں میں آ جائے تو گناہوں کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. چونکہ اہل بیت کی محبت ہے, توجہ چاہتا ہوں, اہل بیت کی محبت ہے جو ہر چیز کی بنیاد بن رہی ہے, چاہے جیسا ہو. اب میں وہ لفظ نہیں کہوں گا, روایت پڑھ رہا ہوں بس. اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے, توجہ, اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے, چاہے چھوٹی سی نیکی کرے, اس کی نیکی بھی قبول کر لی جائے گی. اب میں روایت پڑھ رہا ہوں, میں اگلا جملہ نہیں کہوں گا, سمجھ گئے تو سمجھ گئے. اور اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا, روایت نے کہا چاہے وہ نماز پڑھے یا چاہے وہ گناہ کرے, کوئی فرق نہیں ہے, اس کا نماز پڑھنا بھی گناہ ہے. چونکہ نماز ہے عبادت, عبادت اپنی مرضی سے ہو تو اللہ کی نہیں ہوتی, اپنے نفس کی عبادت ہوتی ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ عبادت ویسی ہو جیسی محمد و آل محمد نے بتائی ہے. اگر ان کی بتائی ہوئی عبادت کرو گے تو عبادت ہے, ورنہ اس کے مقابل پر کچھ بھی ہو جائے ضلالت ہے, عبادت نہیں ہے. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, کوئی دلیل
शैतान ने परवरदिगार से कहा, इब्लीस ने परवरदिगार से कहा कि परवरदिगार बस तू मुझे एक मुआफ़ी दे दे, अगर तूने मुझे यहाँ मुआफ़ी दे दी तो तेरी ऐसी इबादत करूँगा, अपने ज़ाम व गुमान में तेरी ऐसी इबादत करूँगा कि ऐसी इबादत किसी ने नहीं की होगी। और वो किस चीज़ की मुआफ़ी चाहता हूँ? बस तू मुझे ये इजाज़त दे दे कि मैं आदम को सजदा ना करूँ, बस इस चीज़ की छूट दे दे कि मैं आदम को सजदा ना करूँ। अगर तूने मेरे लिए ये माफ़ कर दिया तो तेरी ऐसी इबादत करूँगा, नहीं जुमला बदलूँ, तेरी इतनी इबादत करूँगा। चूंकि वो इबादत को क्वांटिटी में तोल रहा था, जबकि इबादत क्वांटिटी में नहीं तोली जाती बल्कि क्वालिटी में तोली जाती है। अब उस जुमले का भी माना समझ में आएगा, ज़रबतो अलीयिन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादती सकलैन। क्वांटिटी में देखा जाए तो सकलैन की इबादत मुमकिन है ज्यादा नजर आए, लेकिन अगर क्वालिटी में देखी जाए तो अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों पर भारी है। कहा परवरदिगार मुझे तू इतनी इजाजत दे दे कि मैं आदम को सजदा ना करूं, फिर तू जैसी कहेगा जितनी कहेगा उतनी इबादत करूंगा। आवाज आए, ये आवाज कायदा कुल्लिया है सबके लिए। आवाज उरीदो अन ओबद मिन हैसो उरीद ला मिन हैसो तुरीद। मैं चाहता हूं कि मेरी ऐसी इबादत की जाए कि जैसी मैं चाहता हूं, ना कि जैसी तू चाहता है। अगर तुमने मेरी बताई हुई इबादत की तो इबादत, और अगर मेरी बताई हुई इबादत नहीं की तो वो इबादत नहीं, गुमराही और जलालत। मैंने चाहा है कि इबादत वही हो कि जो मोहम्मद और आले मोहम्मद बता रहे हैं। अगर दिल में इनकी मोहब्बत रख कर इबादत करोगे तो इबादत है, कम भी होगी तो मैं ले लूंगा। और अगर इनकी मोहब्बत दिल में नहीं है तो चाहे जैसी भी इबादत करो नहीं। अगर इनकी मोहब्बत के बगैर नमाज पढ़ोगे तो वो वर्जिश तो हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती। इनकी मोहब्बत के बगैर रोजा रखोगे तो फाका तो हो सकता है, रोजा नहीं हो सकता। अगर इनकी मोहब्बत के बगैर हज करोगे तो चक्कर तो काट रहे हो, हज नहीं होगा। इनकी मोहब्बत के बगैर इन्फाक करोगे तो इसराफ तो कर रहे हो, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं कि ऐसी इबादत हो जैसी इन्होंने बताई है, क्योंकि मोमिन वो है, बात यहां से शुरू हुई थी, मोमिन वो है कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत पाई जाए। मैं मिसाल दे दूं कि अगर वही जुमला दोबारा मैं कह दूं कि अगर किसी के दिल में मोहब्बत है अहले बैत की तो चाहे उसकी जिंदगी में जाहिरी एतबार से कोई नेकी नहीं है, ये काबिल कदर है। इसी के बरखिलाफ कोई जाहिरी एतबार से जितना भी मुत्तकी हो, मगर चूंकि अहले बैत की मोहब्बत नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल बहुत ही वाज़ेह है। अगर आपके सामने आपको ये ऑप्शन दिया जाए, आपको ये इख्तियार दिया जाए कि आपके सामने दो चीज़ें हैं, किसी एक चीज़ को उठा लीजिए। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक जगह पर साफ सुथरा पत्थर रखा है और एक जगह गलाजतों में अटा हुआ सोना रखा है, और आपको कहा जाए दोनों में से कोई एक चीज उठा लें, आप क्या उठाएंगे? साफ सुथरा पत्थर या गलाजतों में अटा हुआ सोना? कहेंगे सोना उठाएंगे, पत्थर थोड़ी उठाएंगे। पत्थर साफ सुथरा है, सोना गलाजतों में अटा हुआ है। आप कहेंगे गलाजतों में अटा हुआ होने दो, मगर है तो सोना। जो चाहता हूं ऐसे ही जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, चाहे जितना भी गुनाह में अटा हुआ हो, है तो सोना। और जो जाहिरी एतबार से जितना भी साफ सुथरा हो, पत्थर है और पत्थरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
تو غرض بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پیغمبر نے نماز جمعہ قائم کی، پیغمبر نے چاہا کہ مومنین مل کر رہیں، اور ہر وہ چیز، کل بھی میں نے عرض کیا تھا مگر ایک دو باتیں رہ گئی تھی، عرض کر رہا ہوں، ہر وہ چیز جو مومنین کے اس اتحاد کے مقابل پر آ جائے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، کل جو بات چل رہی تھی، چاہے وہ کتنی ہی مقدس ہی کیوں نہ ہو، چونکہ مومنین کا اتحاد توڑ رہی ہے. کل یہ بات رہ گئی تھی بیان کرنا، پیغمبر نے مسجد زرار کو توڑوایا. رسول اللہ مسجد ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ جتنا بھی مقدس ہو، چونکہ مومنین کے مقابل پر آ رہی ہے، مومنین کا اتحاد توڑ رہی ہے، لہذا یہ مسجد توڑ دینے کے قابل ہے. یہاں پر مسجد کو تھوڑا سا بھی توڑا جائے تو حرام، جو چاہتا ہوں مسجد کو تھوڑا سا بھی توڑ دینا حرام، وہاں پر مسجد کو توڑ دینا واجب. دونوں مسجدیں ہیں، یہاں پر بالکل برخلاف، وہاں بالکل برخلاف. یہاں تھوڑا سا بھی تو ایک پتھر بھی نکالا جائے تو حرام، وہاں پر ایک پتھر بھی رکھ دیا جائے تو حرام. یہاں آباد کرنا واجب، وہاں پر ویران کرنا واجب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومنین کے اتحاد کا مرکز ہے، وہ مومنین کے تفریقے کا مرکز ہے. نہ یہ کہ پیغمبر نے مسجد کو توڑنے کا حکم دیا، تاریخ نے لکھا پیغمبر نے مسجد زرار کو توڑنے کا حکم دیا، مسجد کو جلایا اور حکم دیا کہ یہاں پر کچرا ڈالا جائے. جو چاہتا ہوں یہ تاریخ ہے، پیغمبر نے حکم دیا مسجد زرار کو توڑا جائے، عام مسجد کو معطر کیا جائے، مسجد زرار کو توڑا جائے، یہاں پر کچرا ڈالا جائے کہ جہاں پر مومنین کے تفریقے کی بات ہو وہاں پر کچرا ڈالنا چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. اہل بیت چاہتے ہیں کہ مومنین مل کر رہیں. بس اس مورد پر آخری بات، اہل بیت چاہتے ہیں کہ مومنین مل کر رہیں. اگر کوئی بھی عمل الگ الگ انجام دو گے تو وہ ثواب نہیں ہے، مل کر انجام دو گے تو ثواب ہے. نماز فرادات پڑھو گے ثواب تو مل جائے گا، وہ ثواب نہیں ہے. مل کر نماز پڑھو گے تو کیا ہی ثواب ملے گا کہ اگر 10 افراد سے زیادہ ہو جائیں تو ثواب قابل شمارش نہیں ہے، قابل شمار نہیں ہے یہ ثواب، کیونکہ 10 مومنین سے زیادہ ہو جائیں، جہاں پر 10 مومنین سے زیادہ ہو جائیں تو ثواب لکھا نہیں جا سکتا. اگر سارے مومنین ایک ساتھ ہو جائیں، توجہ چاہتا ہوں، نہیں آپ 1000 جگہ پر پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، سنیے اس زاویے سے سنیے، ہر مجلس سے پہلے سن چکے ہیں، ہر میلاد سے پہلے سن چکے ہیں، آئندہ بھی سننا چاہیے. آواز دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ما ذکر خبر ھذا، پڑھا تو ہے مگر ترجمہ کر رہا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. ما ذکر، حدیث قصہ بالکل آخری حصہ، ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الملائکہ وحفت بہم الملائکہ اور واستغفرت لہم الملائکہ. اگر مومنین کسی محفل میں جمع ہو جائیں، حدیث قصہ، اگر کوئی محفل برپا ہو، اس محفل میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو، یہاں پر حدیث قصہ مراد لی جا رہی ہے تو حدیث قصہ ہو یا کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی ذکر کسی محفل میں کیا جائے، جملہ ہے حدیث قصہ کا، وفیہ جمع من شیعتنا، اس محفل میں ہمارے شیعہ جمع ہو جائیں، شاید ہم جیسے رہ جاتے اگر آگے نہیں کہا جاتا فیہ جمع من شیعتنا ومحبینا.
اگر ہمارے شیعہ جمع ہو جائیں ایسی محفل میں، نہیں نہیں، یہ تو بڑا مقام ہے، ہم سے محبت کرنے والے جمع ہو جائیں، چاہے کوئی ہو، بس ہم سے محبت کرتا ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہاں پر جمع ہو جائیں، نزلت علیہم الملائکہ، اگر ہمارے چاہنے والے جمع ہو جائیں تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، انہیں ملائکہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، پھر واستغفرت لہم، اور یہ ملائکہ ان مومنین کے لیے، ان شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کب تک استغفار کرتے ہیں؟ ممکن ہے میری استغفار قبول نہ ہو، لیکن اگر میں مل کر بیٹھ جاؤں، توجہ چاہتا ہوں، اگر میں مل کر بیٹھ جاؤں تو میرے لیے فرشتے استغفار کریں گے۔ کب تک؟ خود حدیث کسی نے کہا قبل ان یتفرقوا، مومنین کے لیے ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک مل کر بیٹھے رہیں گے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ابھی آپ کے لیے ملائکہ استغفار کر رہے ہیں۔ کب تک استغفار کر رہے ہیں؟ دو معنی، قبل ان یتفرقوا، ایک ظاہری معنی، ایک حقیقی معنی۔ قبل ان یتفرقوا، مومنین کے لیے ملائکہ استغفار کریں گے، دو معنی ہو سکتے ہیں، جب ظاہری اعتبار سے مل کر بیٹھے رہیں یا باہر جا کر بھی دلوں کو ملا کر رکھے رہیں۔ اگر ان کے دل آپس میں ملے رہیں گے، چاہے محفل ختم بھی ہو جائے، تو چونکہ فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو ملائکہ ان کے لیے استغفار کریں گے، ان پر ملائکہ نازل ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک تفرقہ نہ ہو جائے۔ بس سمجھ لیجئے جو بھی تفریقہ ڈال رہا ہے وہ اللہ کے ملائکہ کو واپس بھیج رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے نماز جمعہ قائم کیا، اور یہیں پر اب تھوڑا سا اور یہیں پر رکیے، میں وہ جلدی کام بتا رہا ہوں جو پیغمبر نے ہجرت کے فوراً بات کیا ہے، چونکہ یہ ہجرت کے دن ہے، کل میں نے عرض کیا پہلے ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک ہجرت ہوئی ہے۔ ایک اور پیغمبر نے کام کیا، اب تک، اب تھوڑا سا آپ گھبرا جائیں گے، مگر میں بزرگوں کی دعا لے لوں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جا کر تحقیق کریں جوان۔ مکے میں پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے، پہلا حکم شرعی یہ اترا ہے کہ نماز پڑھیے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، آگے رہ جائے گی، بات ہو ہی نہیں پائے گی، کہ سارے عقائد، تقریباً عقائد مکے میں نازل ہوئے ہیں اور احکام مدینے میں نازل ہوئے ہیں۔ کم از کم یہ تو سمجھ میں آیا، پہلے عقیدہ ہے پھر عمل۔ توجہ چاہتا ہوں، جب عقیدہ ہی نہیں تو عمل کیسا؟ اور اس کے پیچھے فلسفی ایک ریزن ہے کہ چونکہ عمل کی بنیاد فکر ہے، فلسفہ کہتا ہے انسان پہلے سوچتا ہے پھر عمل کرتا ہے، برعکس نہیں ہے کہ پہلے عمل کرتا ہے پھر سوچتا ہے، نہیں، پہلے سوچے گا۔ ہمارا عمل ہماری سوچوں کا نتیجہ ہے، جو سوچا نہیں وہ عمل بھی نہیں، تو لہذا اللہ نے پہلے عقائد کے ذریعے سے ہماری سوچوں کو پاک کیا۔ عقائد فکر کو پاک کرتے ہیں، عقائد کے ذریعے سے ہماری فکر کو پاک کیا، جب فکر پاک ہو گئی اب عمل کے پاک کرنے کا مرحلہ ہے۔ پہلا، اگر بعض احکام اگر مکے میں نازل ہوئے ہیں عقائد کے علاوہ، ان میں سے سب سے پہلا عمل جو نازل ہوا ہے اعلان نبوت کے بعد وہ ہے نماز۔ کیسے نازل ہو؟ سب سے پہلی نماز کون سی واجب ہوئی ہے؟ ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز سب سے پہلی نماز ہے جو پیغمبر پر وحی اتری ہے، نماز واجب ہوئی ہے، اور جبرائیل نے ظاہری اعتبار سے وضو کر کے دکھایا، نماز کا طریقہ بتایا، مگر کوئی بھی یہ نہ سمجھے یہاں پر کہ جبرائیل پیغمبر کے استاد ہیں، نہیں، یہ مسئلہ کبھی حل کروں گا انشاءاللہ۔ جبرائیل پیغمبر کے خادم ہیں، استاد نہیں ہیں، مگر اب یہ کیا ہے، جبرائیل آ کر کیا بتا رہے ہیں، یا پیغمبر کو تعلیم دے رہے ہیں؟ تعلیم کا مرحلہ نہیں ہے، یہ دنیا کا تقاضا ہے،
کہ جبرائیل اتریں اور ایسا کر کے دکھائیں، ورنہ اس عالم میں پیغمبر ان کے بھی استاد ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اور یہاں پر پیغمبر نے پہلی نماز جماعت پڑھی کب؟ جبرائیل نماز لے کر اترے. پیغمبر نے خدیجہ کو خبر دی. خدیجہ مکی ملکۃ العرب کو خبر دی. یہاں پر امیر المومنین کو خبر دی. پہلی اسلام کی نماز جماعت برپا ہونے جا رہی ہے. کیا نماز جماعت تھی؟ ایسی نماز جماعت نہ اس سے پہلے کبھی نصیب ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی نصیب ہوئی، جس کے امام پیغمبر، ماموم امیر المومنین اور جناب خدیجہ. نماز اتر گئی، نماز قائم ہو گئی، نماز جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. مگر جو بات کہہ رہا تھا گھبرا جانے والی، مکے تک کل نمازوں کی رکعات کی تعداد 10 ہے. 2 رکعت فجر، جا کر دیکھیے گا، 2 رکعت فجر، 2 رکعت ظہر، 2 رکعت عصر، 2 رکعت مغرب، 2 رکعت عشاء. یہاں تک کہ پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. یہاں تک کہ پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. اب میں یہ روایات نہیں پڑھ پاؤں گا. اور پیغمبر کو جناب سیدہ کی بشارت ملی، امام حسن کی بشارت ملی، امام حسین کی بشارت ملی. پیغمبر نے شکرانے کے طور پر نماز کی رکعتوں میں اضافہ کیا. مثلا مغرب کی 1 رکعت بنائی، 1 رکعت بڑھائی کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا ہے. اللہ سے تقاضا کیا، مالک رکعتیں بڑھانا چاہتا ہوں شکرانے کے طور پر. تو نے مجھے حسن دیا، تو نے مجھے حسین دیا، تو نے مجھے سیدہ دی، تو نے مجھے علی جیسا بھائی دیا. تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں. تو راضی ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہیں اور میں رد کروں؟ نماز کی رکعتوں میں اضافہ ہوا. اب ظہر کی 4 رکعت، توجہ چاہتا ہوں، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت. کیوں؟ شکرانے کے طور پر. 2 رکعت اللہ نے واجب کی ظہر کی، 2 رکعت پیغمبر نے واجب کی شکرانے کے طور پر. عصر کی 2 رکعت اللہ نے واجب، فجر کی ویسے ہی ہے. کیوں؟ کبھی عرض کرو انشاءاللہ. عصر کی 2 رکعت اللہ نے کہی، 2 رکعت پیغمبر نے اضافہ کی. کیوں؟ شکرانے کے طور پر. مغرب کی 2 رکعت اللہ کی طرف سے تھی، 1 رکعت پیغمبر نے اضافہ کیا. کیوں؟ شکرانے کے طور پر. عشاء کی 2 رکعت اللہ کی طرف سے تھی، پیغمبر نے 2 رکعت کا اضافہ کیا. کیوں؟ شکرانے کے طور پر. اسی لیے سفر میں پیغمبر کا حق ساقط ہوتا ہے. جملہ کہنے نے پیغمبر کا حق ساقط ہوتا ہے، مگر اللہ کا حق ساقط نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم، ظہر بھی 2 رکعت ہو جاتی ہے سفر میں، عصر بھی 2 رکعت ہو جاتی ہے سفر میں، عشاء بھی 2 رکعت ہو جاتی ہے سفر میں، مغرب 3 ہی رہے گی. اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی. پروردگار نے پیغمبر کو حق دیا ہے. پیغمبر نے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی اجازت سے پیغمبر نے عبادتوں میں اضافہ کیا، مگر اپنی مرضی سے نہیں. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. پیغمبر
پیغمبر وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ نماز 17 رکعت ہوئی واجب نماز, پیغمبر نے 17 رکعت کے بالکل دگنا مستحبات قرار دیے اور اس پر بھی اضافہ کیا. توجہ چاہتا ہوں, کل 34 رکعت ہو گئے مستحبات, پیغمبر نے اضافہ کیا. اللہ نے ماہ رمضان کے 30 روزے واجب کیے تھے, پیغمبر نے اللہ کی مرضی سے شعبان کے روزے مستحب کیے. ہر مہینے 3 روزے مستحب کیے. اللہ رے کیسی زبان مبارک ہے, زبان پیغمبر کی ہے, حکم اللہ کا جاری ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے مدینے میں, آخری بات آج کے لیے, پیغمبر نے مدینے میں عقد اخوت پڑھا ابتدائی کاموں کے لیے. ابتدائی کام ہیں یہ سارے پیغمبر کے, مدینے میں آئے ہیں, حکومت اسلامی قائم ہو گئی ہے, عقد اخوت پڑھا جا رہا ہے. عقد اخوت کیا ہے؟ پیغمبر نے مہاجرین کو انصار کا, انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا. جو جیسا تھا اس کے لیے ویسا بھائی چنا, مگر جب اپنے لیے نگاہ کی تو اپنے کیلیبر کا کوئی نظر نہیں آیا. ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا, ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. علی مہاجر تھے, حق تو یہ تھا کہ کسی انصار میں سے چنا جاتا. چونکہ پیغمبر نے مہاجر اور انصار ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کی تھی. علی انصار نہیں ہیں, مہاجر ہیں, پیغمبر بھی مہاجر ہیں, مگر مجبوری کا تقاضا تھا. نہ کوئی علی جیسا نظر آیا, نہ کوئی اپنے جیسا نظر آیا. علی کا بھائی بناتے تو کسے بناتے, اپنا بھائی بناتے تو کسے بناتے. علی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے, علی تم میرے بھائی, میں تمہارا بھائی. اور آپ پیغمبر نظام قائم کرنے والے ہیں. کل یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. پیغمبر نظام اسلامی قائم کرنے والے ہیں, اور کیا کیا چیلنجز ہیں پیغمبر کو. اب تک مقابلہ, کاش یہاں پر بس یہ آخری بات سن لیجئے 2 سے 3 منٹ. اب تک مقابلہ کفار سے تھا, اب منافقین سامنے آئیں گے. اب سورہ منافقون نازل ہوگی. نہیں, منافقین کیسے؟ سورہ منافقون بتا رہی ہے کہ منافقین پیغمبر ہی کے درمیان ہیں. اب صرف کفار نہیں ہیں بلکہ منافقین سے بھی سامنا ہے. اور کیا سخت سامنا ہے, کیسے کیسے منافق, یہاں اندر بھی منافق, باہر بھی منافق. اور پیغمبر نے منافقین کو بھی جھیلنا ہے. اور کتنا سخت ہے. پیغمبر نظام قائم کر رہے ہیں. میں نے کل جملہ کہا تھا کہ حکومت مدینہ, اور یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ پیغمبر وہ ہیں کہ جنہوں نے یثرب کو مدینہ بنایا. پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ یثرب تھا, مگر جب پیغمبر نے قدم رکھا تو یثرب مدینہ بنا. اب یہ مدینۃ النبی ہے. اب اسے کوئی یثرب نہیں کہے گا, یہ مدینۃ النبی ہے. اور پیغمبر نے اسلامی حکومت قائم کی. کل جو میں نے جملہ کہا تھا, یہ ابتدا ہے اسلامی حکومت کی, جو مدینے میں قائم ہوئی اور مدینے کے بعد مکے پر بھی قائم ہوئی. انتہا حکومت مہدی ہے کہ جو دنیا کے چپے چپے پر پیغمبر کی حکومت قائم ہوگی. اور میں ہر جگہ کہتا ہوں, آپ کو معلوم ہے حکومت مہدی کیا ہے؟ حکومت امام مہدی علیہ السلام کیا ہے؟ مجھے اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ملا. نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا, نہ کسی استاد سے سنا, نہ کسی دوست سے, نہ کسی بڑے سے. کیا ہے یہ حکومت پیغمبر یا حکومت امام مہدی علیہ السلام, کوئی بھی معصوم کی حکومت ہو, یہ کیا ہے حکومت؟ جملہ یہ ہے, یعنی اللہ کی حکومت زمین پر, یا پوری دنیا پر اللہ کی حکومت ہوگی. اور کہاں؟ آسمانوں پہ نہیں, زمین پر ہوگی. ابتدا پیغمبر کر کے گئے ہیں, انتہا امام مہدی کریں گے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. پیغمبر نے کر دیا؟ نہیں کیا. نہ یہ کہ پیغمبر نہیں کر سکتے تھے,
پیغمبر کو موقع ہی نہیں ملا. کل 23 سال کی زندگی بچی ہے اعلان نبوت کے بعد، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ میں. مگر یہ آیت اور اس کا پیغام ناقص رہ جاتا اگر پیغمبر ختم ہو جاتے. توجہ چاہتا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کے بعد، آخری جملہ، پیغمبر کے بعد نبوت ختم ہوئی ہے مگر محمد ختم نہیں ہوئے. پیغمبر کی نبوت رکی ہے مگر پیغمبر کی شخصیت نہیں رکی. نبوت رکی ہے، شخصیت آگے بڑھ رہی ہے. پیغمبر ہی کی شخصیت ہے، کوئی نئی شخصیت نہیں ہے. امیر المومنین کوئی نئی شخصیت لے کر نہیں آئے. امام حسن کوئی نئی شخصیت لے کر نہیں آئے. امام حسین کوئی نئی شخصیت نہیں لے کر آئے. پیغمبر ہی کی شخصیت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. کبھی امام علی کی صورت میں، کبھی امام حسن کی صورت میں. اب مجھے کہنے دیں، کربلا میں حسین کو نہیں مارا گیا، پیغمبر کی شخصیت پر حملہ ہوا ہے. پیغمبر کی شخصیت پر حملہ ہوا. میں یہ جملہ مختلف جگہوں پر کہہ چکا ہوں، مگر سنیے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ جو مقاتل نے لکھا ہے کہ جب امام قتل ہوئے ہیں تو زمین لرز رہی تھی. یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. زلزلہ نہیں تھا، زمین لرز رہی تھی، آسمان کانپ رہا تھا، سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں. میں یہ باتیں عرض نہیں کرنا چاہ رہا، بس ربط مصائب کے لیے. سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں، بعض جگہوں پر سرخ آندھیاں چل رہی تھیں. ذوالجناح چیخ رہا تھا، ایسے چیخ رہا تھا کہ سارا رن کانپ رہا تھا. دشمنوں کے دل دہلنے لگے، کہنے لگے کیا قیامت آ گئی. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ عام زلزلہ نہیں تھا، زمین لرز رہی تھی، آثار قیامت نمودار ہو گئے تھے، اور دشمن بھی سمجھ گئے تھے کیا قیامت آ گئی. یہ جانور ہے، کیسے چیخ رہا ہے، اس کے چیخنے کا انداز ہی کچھ اور ہے. کسی نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ذوالجناح کیا کہہ رہا تھا، تو فرمایا ذوالجناح چیختا ہوا خیموں کی طرف چلا اور یہ کہتا ہوا چلا، الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابنہ بنت نبیہا. ہائے ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، انہوں نے اپنے نبی کے بیٹے کو بھی مار دیا. قیامت آ رہی تھی، آثار قیامت نمودار ہوئے. زینب نے سجدے سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹے اٹھو، کیا قیامت آ گئی. مجھے کہنے دیں، شاید قیامت نہیں آ رہی تھی، یقیناً قیامت آ رہی تھی. تم نے پیغمبر کی شخصیت پر حملہ کر دیا. اور جب امام سجاد نے کربلا کی ہلتی ہوئی زمین پر سجدہ کیا، کہنے دیں جملہ، یہ سجدہ نہیں کر رہے بلکہ آتی ہوئی قیامت کو روک رہے ہیں. سارے سجدے، قیامت تک کے سارے سجدے سید سجاد کے اس سجدے کے مقروض ہیں. اگر یہ سجدہ نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی. کیسے نہ آتی قیامت، تم نے حسین کو مار دیا. کبھی کبھی ہمارے استاد کہتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، تم نے اپنے امام کو ذبح کر دیا. اور کیسے ذبح کیا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یذبح کما ذبح کما یذبح الکبش. امام حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں بھیڑ سے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، بقرعید میں دیکھا ہوگا، جب بھیڑ یا کوئی جانور ذبح ہوتا ہے، بھیڑ ذبح ہوتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، اور قریب میں کھڑے لوگ خوشیاں مناتے رہتے ہیں. کربلا میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. حسین تڑپ رہے تھے اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے. بس ختم کر دیا میں نے، 40 تمام ہوا. بس اس جہد سے 2-3 جملے سن لیجئے. مال مجلس ہو گیا، آپ کے آنسو نکل آئے، مجلس تو ہو گئی. اجرکم علی اللہ. 3
3 رخصتیں تاریخ میں کبھی بھی بھولی نہیں جا سکتی. 3 رخصتیں, بس وہ 3 رخصتیں سن لیجئے. پہلی رخصت کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے اور کہنے لگے یا زینب, یا ام کلثوم, یا سکینہ, یا رقیہ. یہ 3 رخصتیں پڑھنا چاہتا ہوں بس آج. یہ وہ رخصت ہے جس کے لیے جناب سیدہ نے علامہ مجلسی سے کہا کہ میرے بیٹے کے رخصت پڑھا کرو. مجھے نہیں معلوم اس رخصت میں کیا ہو گیا. کہنے لگے زینب میں جا رہا ہوں, ام کلثوم میں جا رہا ہوں, اور آخر میں کہنے لگے زینب مجھے وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے تمہارے حوالے کیا تھا. یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. تقریباً یہی دن تھے کہ جناب سیدہ پر حملہ ہو چکا. تاریخ نے یہ لکھا کہ حملہ کچھ ایسا ہوا کہ سیدہ آخر وقت تک اپنے سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکیں. اس کے بعد سیدہ بستر پہ لیٹ گئیں. اٹھنا چاہتی ہیں تو اٹھا نہیں جاتا. مدینے کی کچھ خواتین جناب سیدہ کی عیادت کے لیے آئیں. جب عیادت کر لی اب سیدہ اٹھ تو نہیں سکتی. کہنے لگیں زینب جا کر انہیں خدا حافظ کر دو. زینب خدا حافظ کرنے گئیں تو خواتین آپس میں کہہ رہی تھیں, اور یہ جملہ زینب نے سن لیا, آپس میں کہہ رہی تھیں کہ اب فاطمہ بچنے والی نہیں ہیں. زینب کا دل دہل گیا, ماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. کہنے لگی ہاں میری بیٹی, اس جملے کے لیے زحمت دی تھی, ہاں میری بیٹی وہ صندوق اٹھاؤ. زینب نے صندوق اٹھایا. کہنے لگی بیٹی اس کے اندر ایک کرتا رکھا ہوگا. تاریخ کے جملے ہیں. بیٹی اس کے اندر کرتا رکھا ہوگا, وہ کرتا نکالو. زینب نے کرتا نکالا. کہنے لگی زینب, روایت کے جملے, زینب یہ ابراہیم کا کرتا ہے, یہ نبی ابراہیم کا کرتا ہے, اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا, اگر سفر پہ جاؤ تو اسے ساتھ لے جانا. سنیں گے روایت کا جملہ, زینب ایک وقت آئے گا کہ حسین تم سے یہ کرتا مانگے گا, اور جب حسین یہ کرتا مانگے تو سمجھ لینا میرا بیٹا کچھ لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے. اور اب حسین آ کر کہہ رہے ہیں زینب وہ کرتا دے دو جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا. دل دہل گیا زینب کا, اے میرے بھیا تم جا رہے ہو. حسین جانے لگے تو کہنے لگی بھیا ذرا اپنی گردن تو جھکا دو. زینب کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ بھیا اماں کی وصیت تھی جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے گردن چوم لینا. اتنی سخت رخصت ہے کہ راوی کہتا ہے جب بھی حسین خیمے سے باہر نکلنے لگتے تھے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. جب بھی حسین نکلتے بچے پاؤں سے لپٹ جاتے. اے بابا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ پہلی رخصت ہے, اتنی سخت رخصت ہے کہ ایسی رخصت کبھی نہیں دیکھی گئی. دوسری رخصت سنیں گے کون سی ہے؟ کہ جب 11 محرم کو آواز آئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. اور اس کے بعد یہ جملہ کتنا عام ہو گیا ہے نا پڑھ پڑھ کے. اس کے بعد کچھ نامحرموں نے زینب کو رسیوں سے باندھا اور کہنے لگے زینب کو کوفہ شام کے بازاروں میں لے چلو. جب شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزرنے لگے کہنے لگے روک دو قافلے کو. زینب نے دیکھا تو رہا نہ گیا, اپنے آپ کو ناکے سے گرایا, اے بھیا زینب آئی ہے. یہ دوسری رخصت ہے جو زینب اپنے بھائی سے کر رہی ہے. کیسی رخصت ہے؟ مدینے کا رخ کر کے کہنے لگی صلی علیک ملائک السماء, اے نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی. وہذا حسین مرمل بالدماء, یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلتا ہے. مقطع الاعضاء, جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں. مسلوب الامامت والرداء, آپ کے حسین کا امامہ بھی چھین لیا گیا.
اس کی ردا بھی چھین لی گئی، اعلانہ حسین کو گردن سے ذبح کیا گیا، اور اس کے بعد سب کو زینب نے اونٹ پہ سوار کیا، زینب نے سب کو سوار کر تو دیا، اب کھڑی سوچ رہی تھی مجھے کون سوار کرے گا؟ ابھی زینب کھڑی سوچ رہی تھی، مقتل نے لکھا اخذا یضربہن بالصوت، ایک ظالم آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ تھا، زینب پر ایسا ظلم کیا، زینب گھبرا کے سوار ہوئی، دوبارہ رخصت کیا، بھیا خدا حافظ، اب زینب جا رہی ہے، بس ختم کر دیا۔ یہ دوسری رخصت ہے، تیسری رخصت سنیں گے جب یہ لٹا ہوا قافلہ رہا ہو کر دوبارہ کربلا پہنچا۔ عرض کروں گا آپ کے سامنے، امام سجاد کی جابر سے ملاقات ہوئی، ملاقات کر کے کہنے لگے جابر چلے جاؤ، میری پھوپھی زینب آ رہی ہے۔ 3 دن تک یا حسین ہوتا رہا، حکم امامت ملا، پھوپھی چلیے اب مدینہ جانا ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، کیسے چھوڑ دوں کربلا، اے بھیا تمہارے بغیر زینب کیسے زندہ رہے گی؟ آخری جملہ، ایک مرتبہ پھر زینب کھڑی ہوئی، سب کو سوار کر دیا، سب کو سوار کرنے کے بعد دیکھا ایک